آلنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعده نبي لكان عمر بن الخطاب. وقال عليه السلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. جہاں میں حق کا بول بالا جہاں میں ہے حق کا بول بالا عمر کی اداؤں کا یہ اثر ہے. زبان جس کی قرآن بنی آسماں پہ نبی کی دعاؤں کا دیکھا
ثمر ہے۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ اسلامی سال 1448 ہجری دا آغاز ہے۔ پہلا مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، ماہ محرم الحرام۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور مسلمانہ دے نئے سال دا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سال نو ساڈے واسطے، تمام اہل اسلام واسطے اللہ تعالیٰ امن و سکون والا، سلامتی والا، خیر و برکت والا بنان، اور جو پورے سال اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اتارنی ہے، اللہ اس خیر نال سانو مالا مال فرمان، اور جو شر پیدا کرنا ہے اللہ اس شر تو سانو محفوظ فرمان۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زندگی دے ساتھی نے، اور آپ نو حضرت عمر نال بڑی والہانہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس صحابی انہاں دا تذکرہ انشاءاللہ تعالی کرنا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب دے بیٹے نے، اور انہاں دی عظمت اور شان دے کیا کہنے نے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول جتنے بھی آپ دے جانثار، حبدار، فدا یان نبی آپ دی صحبت دے اندر جنہ وقت گزارے ہے، کلہم ما سوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے آپ آئے نے، اور آ کے نبی علیہ السلام آپ دا کلمہ پڑھے ہے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے نے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہوں اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ نہیں آئے بلکہ مراد مصطفیٰ بن کے آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جس وقت اسلام تے اندر داخل ہوئے نے، پھر حضرت عمر دی وجہ تو اسلام نو اللہ نے 4 چاند لگا دیتے۔ نبی علیہ السلام آپ بھی طلب کیتے گئے نے، اور آپ دی طلب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ الحرام نو انہاں بنایا ہے، بیت اللہ بن رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے نے، پتھر اٹھا کے لے آ رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دے جد امجد سیدنا خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ نو بنایا ہے۔ جدوں بن گیا تے سیڈ تے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کئی دعاواں کیتیاں نے۔ ایک دعا یہ کیتی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ انہاں اندر ایک ایسا رسول بھیج دے جڑا آ کے اس گھر دی حفاظت کرے،
اس گھر دی نگہداشت کرے، اور اللہ انہاں دے اندر آ کے تیریاں آیات پڑھ پڑھ انہاں نو سنائے اور انہاں دا تزکیہ کرے۔ خلیل اللہ نے منگے ہے، منگن والے خلیل اللہ نے، اور آمین کہنے والے ذبیح اللہ نے، اور جس جگہ منگ رہے نے وہ بیت اللہ ہے، اور جنوں منگ رہے نے جناب رسول اللہ علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم نے طلب کیتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نو، اور ہر دور دے اندر اسلام نو اہل حق نو دو طرح دی ضرورت رہی ہے، دو طرح دی طاقت دی ضرورت رہی ہے، ایک انفرادی طاقت ہے اور ایک مالی طاقت ہے۔ دونوں چیزاں نال اسلام دین جڑا ہے پھیلے ہے اور پھولے ہے اور پھیلدا اور پھولدا رہے گا۔ جدوں اسلام نو انہاں چیزاں دی ضرورت ہوئے اور ضرورت دے تحت یہ چیزاں میسر نہ آن، تو پھر سمجھو اسلام جڑا ہے او بلندی دی طرف نہیں بلکہ پستی دی طرف جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عظیم المرتبت نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حضور دعا کر دینے، آندے نے میرے اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے نو کھول دے اور میرا معاملہ میرا کم میرے تے آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان دی گرا کھول دے۔ اور کہندے نے میرے اللہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اس ویر نو برا نو میرا دستے بازو بنا دے، اللہ ہارون نو میرا دستے بازو بنا دے، کیونکہ ایک ایک تے 2 11 کلا بندہ ہوئے نا وہ کچھ بھی نہیں کردا، 2 مل جان دوسرا ساتھ ہو جائے بندے نو ہلا شیری مل جاندی ہے، اور بندے دا دل ود جاندہ ہے، بندے دے عزم دے اندر اور جڑا نکھار ہوندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ہارون منگے، اللہ نے عطا کر دیتا ہے۔ اسلام دے اندر نبی علیہ السلام نے جدو دیکھے ہیں لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے نے، اور انہاں تے مکے والے دن با دن ظلم زیادتیاں نا انصافیاں کر دینے اور اخیر کر دیتی ہے نا، اللہ 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 تپ دیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے اور جسم نو چھلنی کیتا جا رہا ہے، جسماں دے اتے وزنی پتھر رکھے جا رہے نے، کئی صحابہ ایسے نے جنہ دے جسم اندر لوہے دیاں میخاں گڈیاں جا رہیاں نے، کئی صحابہ ایسے نے، صحابیات ایسے نے جنہ دے بدن جڑے نے انہاں نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تے چند صحابہ 39 صحابہ صحابیات اسلام دے اندر داخل ہوئے، بڑے ہی پریشان، مکے والے دے ظلم و ستم تو ستائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی دہلیز پھڑ کے اللہ دے سامنے دعا کر رہے نے، آپ فرماندے نے میرے اللہ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت چاہی دیئے، اللہ اسلام نو عزتاں ملنیاں نے، اللہ اسلام نو عزتاں نال ہم کنار کر دے، اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیکا، میرے اللہ تیرے نبی دے سامنے 2 شخص نے، اللہ انہاں دے اندروں ایک دے دے، تیرے اسلام نو ضرورتاں نے، اسلام دے اندر پاور آئے گی، لوگاں دے اندروں ڈر مٹے گا، لوگ جڑے نے اللہ اللہ مضبوط ہونگے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ،
او بعمر بن الخطاب، اللہ دعا چو جیڑا تینوں پسند ہے وہ عطا کر دے۔ ایک عمر بن ہشام ہے جنہوں ابو جہل کیا جاندہ ہے، اور دوسرا عمر بن خطاب، خطاب دا بیٹا ہے۔ دوسری روایت کے اندر بھی ہوندہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت عمر دا نام لیا ہے۔ اس تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر انتخاب نبی ہے۔ عمر انتخاب نبی ہوئی نہیں، انتخاب خدا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام دی جو پسند ہے اللہ دی وہی پسند ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر دے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت عمر ستے نے اور ستیاں خواب اندر دیکھے ہے کہ ایک خواب دے اندر الہامی طور تے آوازاں انہاں دے کناں دے اندر پیاں نے، اور اشارہ ہو رہا ہے کہ مکے دی سرزمین دے اندر ایک نبی نے جنہ نبوت دا اعلان کیتا ہے، دعویٰ کیتا ہے، اعلان کیتا ہے، اوے عمر جا اس نبی دا مرید بن جا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دعا نبی علیہ السلام دیے۔ حضرت ارقم بن ارقم دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام اور چند صحابہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے نے، آپ دے ارد گرد موجود نے۔ ادھروں دیکھیا کہ تیز ترین کوئی بندہ اپنی سواری تے گھوڑے تے دوڑاندہ سر پٹ دوڑاندہ آ رہا ہے، ہاتھ دے اندر تلوار ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ صحابہ نے اندازہ لگایا، کہنے لگے کہ آن والا عمر بن خطاب محسوس ہو رہے آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے محبوب جی اجازت دو، عمر آئے گا تے سونیو حمزہ دی تلوار عمر دا کم تمام کر دے گی۔ اور آپ فرماندے نے امیر حمزہ میرے چچا جان آج عمر آ نہیں رہا، آج عمر نو میرا رب لے کے آ رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے نے نبی علیہ السلام آپ دے مرید بن گئے، مراد مصطفیٰ بن کے آئے نے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو پکڑے ہیں اور انج سینے نال سینہ لگایا ہے اور اللہ دے سامنے ایک دعا کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے اللہم اخرج ما فی صدر عمر، ما فی صدر عمر من غل وَأَبْدِلْهُ ایمانا۔ اے میرے اللہ عمر دے سینے چو اسلام دا بغض نکال دے، اور اللہ عمر دے سینے دے اندر ایمان دی حلاوت نو کٹ کٹ کے بھر دے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت عمر دے سینے دے اندر اللہ نے اسلام نو داخل کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو عمر اسلام اندر آیا ہے، اسلام دے اندر آیا ہے، اہل ایمان نو، اہل اسلام نو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور آپ فرماندے نے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جدوں دے مسلمان عمر ہوئے نے اللہ نے اسلام نو عزتیں عطا کیتیاں نے، اللہ نے اسلام نو عزتیں عطا کیتیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے اندر آئے اور اللہ پاک نے اسلام نو عزتیں عطا کیتیاں نے۔ صحابہ دے دل ود گئے، صحابہ دے ایمان اور بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مقام اور مرتبہ سنیے ذرا، نبی علیہ السلام دی زبانی آپ فرماندے نے، آپ کو پوچھا گیا محبوب جی تو انو سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں سب تو زیادہ محبت ابو بکر صدیق دے نال ہے۔ پھر پوچھا گیا محبوب جی اس تو بعد کدے نال ہے؟ آپ فرماندے نے مرداں دے وچوں سب تو زیادہ محبت ابو بکر نال۔
اور عورتاں دے اندروں سب تو زیادہ محبت مینوں عائشہ صدیقہ دے نال ہے۔ اور پھر پوچھا گیا محبوب جی مرداں دے اندروں تانوں پھر محبت کدے نال ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں ابو بکر تو بعد ثم ایون، پھر کیڑے شخص نے؟ آپ فرماندے نے فقال عمر، مینوں عمر دے نال محبت ہے۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے مینوں حضرت عمر دے نال محبت ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے انہاں دے بارے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے لو کان بعدہ نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی اور بننا ہوندا تے او عمر بن خطاب ہوندے۔ آپ آخری نبی نے، نبوت آپ تے ختم ہے، آپ دی نبوت و رسالت تو بعد اگے کوئی نبی نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر کوئی نبی میرے بعد اللہ کسے نو بنانا چاہتے نا، کوئی نبی میرے بعد ہونا ہوندا تو فرمایا عمر بن خطاب سن۔ عمر بن خطاب نے، گویا کہ عمر بن خطاب دے اندر او اوصاف نے جڑے اللہ دے نبیاں دے اندر نے، نبوت و خلافت، اللہ اللہ، نبوت آپ تے ختم ہے، خلافت آپ تو بعد اگے چلیے، اور خلافت دے اندر دوسرا نمبر حضرت عمر دے۔ اندازہ کیجئے بھی ایک شان ہے کہ حضرت عمر حلقہ بگوش اسلام ہوئے نے نمبر کنے 40واں، حضرت عمر دا اس نمبر اسلام دے اندر داخل ہونے دا کنا نمبر ہے؟ 40واں نمبر ہے، لیکن 40ویں تو بعد دوسرے نمبر تے آ رہے نے۔ کیوں آ رہے نے؟ یہ دی ایک وجہ ہے کہ عمر دے اندر اللہ نے وصف ہی بڑے پیدا کیتے ہیں، بندہ اپنے وصف، اپنی اچھے کماں دی وجہ تو لوگاں دا گرویدہ ہوندا ہے، لوگاں دے اللہ اللہ انتخاب دے کیا کیا نے کہ لوگ ایویں ہی نہیں کسے تے ڈول پیندے، ایویں نہیں لوگ کسے نو اپنا اوڑنا بچھانا بنا لیندے، ایویں نہیں لوگ اپنے ماتھے دا جھومر کسے نو بنا لیندے، کسے اندر وصف ہوندے نے تے لوگ انہوں چاہندے نے، اودے نال محبت کردے نے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، قربان جائیے کیا شان اور کیا عظمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی دے اندر حضرت عمر نو دوسرے نمبر تے رکھیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے بارے دے اندر آؤندا ہے، آپ فرماندے نے میرے 10 مبشرہ صحابی جنتی نے، اور آپ فرماندے نے سب تو پہلا 10 مبشرہ دے 10 دا معنی 10 مبشرہ دا معنی خوشخبری جنہاں نو دتی گئی ہے، خوشخبری پانے والے جنت دی۔ آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، سب تو پہلا نمبر ابو بکر دا ہے، پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اللہ، اور نبی علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ دے اندر آپ دی حضرت عمر نال کنی محبت ہے، اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو رکھیا ہے۔ آپ فرماتے نے اللہ اللہ وزیرا یا من اہل السمائی، ہر نبی دے 2 وزیر ہوندے نے آسمان تے 2 زمین تے، اور فرمایا میرے آسمان تے 2 وزیر نے، فرمایا فجبرائیل و میکائیل، ایک جبریل نے اور ایک میکائیل نے، اے 2 وزیر میرے آسمان تے نے، اور آپ فرماندے نے وزیرا یا من اہل الارضی، اور زمین تے بھی میرے 2 وزیر نے، انہاں دے اندروں فرمایا فابو بکر و عمر، ایک ابو بکر نے اور ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 2 آسمان تے 2 زمین تے، آسمانی وزیر جبرائیل میکائیل،
زمینی وزیر ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ 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 وزیر عرشاں تے ہن دو وزیر فرشاں تے ہن دو اے دوویں نال ہی رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو جدائی آمینہ دا چن انہاں دی سیندا نہیں صحابہ دے بنا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں جو انہاں تے ہے شک کردہ سمجھو او مسلمان رہندا نہیں۔ اے نبی علیہ السلام دے گرویدہ نے، نبی علیہ السلام انہاں دے نال محبت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ دے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان جاری کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ 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 میرا ابو بکر اور عمر دونوں صحابی آپ فرماندے نے خرجتو انا و ابو بکر و عمر، ایک جگہ سی گئے میں ابو بکر اور عمر، جلستو انا و ابو بکر و عمر، کسے جگہ بیٹھے میں ابو بکر اور عمر۔ آپ فرماندے نے شربتو انا ابو بکر و عمر، کسے جگہ بیٹھ کے ساں کھادا پیتا ہے میں ابو بکر تے عمر، جلستو انا و ابو بکر و عمر، کسے جگہ سی بیٹھے ہاں میں ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نا اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول نے، اور گود اماں جی عائشہ دیے اور سر محبوب کریم علیہ السلام دے، اینج آسمان دی طرف آپ دیاں نظرانے اور چہرہ عائشہ صدیقہ دائے، نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ دے چہرے نو ویکھ رہے نے اور آسمان دی طرف ویندے نے۔ اماں جی نے آپ دیاں نظراں دیکھیاں انج آسمان دی طرف لگیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے میں اپنیاں نظراں محبوب دیاں نظراں نال ملائیاں تے آسمان دا اللہ اللہ مطلب بڑی صاف ہے، رات دی تاریکی ہے اور اللہ اللہ صحن عائشہ صدیقہ ہے، یعنی عائشہ صدیقہ دے گھر دا صحن ہے۔ فرماندیاں نے محبوب علیہ السلام دیاں نظراں نال میں نظراں ملائیاں، آسمان دا مطلب بڑی صاف ہے اور ستارے جگمگ 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 کر رہے نے۔ میں کیا میرے محبوب جی حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، سونےوں فلا کوئی ایسا بھی شخص ہے وے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دی طرح نے، کوئی شخص ایسا ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے منند نے، جن آسمان دے ستارے نے اودیاں نیکیاں نے۔ آپ فرماندے نے میری عائشہ ہاں ایسا شخص ہے۔ فرمایا محبوب جی کون ہے؟ آپ فرماندے نے ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اماں جی پریشان ہو گئیاں تے ایویں جو بندہ بجھ نہیں جاندہ۔ فرماندیاں نے محبوب، آپ فرماندے نے عائشہ کی ہوئے تو خوش نہیں ہوئی؟ آپ فرماندیاں نے محبوب خوش ہوئیاں لیکن میں تھوڑی جئی پریشان ہو گئیاں، میرا ذہن سی کہ آسمان دے تاریاں دی اگر کسے دیاں نیکیاں نے تے وہ میرے بابا ابو بکر صدیق نے۔ آپ فرماندے نے عائشہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور ہم ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دیاں۔ آپ فرماندیاں نے حضرت ام سلمہ دے بارے بھی ہوندہ ہے، آپ فرماندیاں نے اللہ اللہ اللہ، فرماندیاں نے قرآن ساڑھے بستر تے نبی علیہ السلام تے اتر دے، لیکن فرماندیاں نے وَلَٰكِن رَّأَىٰ عمر
اتردا قرآن ساڈے بستریاں تے لیکن رائے عمر دی ہویا کر دیے عمر دی رائے وے قرآن اللہ عمر دی رائے دے اندر اتار رہے نے اللہ فرما دیا نے والوحی ینزل فی بیوتنا ولکن عمر نبی علیہ السلام فرما دے نے میرے عمر تیری میں ایک شان رب دی جنت دے اندر دیکھ کے آیا کی دیکھ کے آیا آپ نے اپنی زندگی دے اندر عمر نو فرمایا عمر فی الجنہ آپ فرماندے نے میرا عمر جنتی ہے اور فرمایا نبی علیہ السلام ایک بغیچے دے اندر آپ تشریف فرمانے جامع ترمذی دی حدیث ہے اور او دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں پنڈلیاں تو کپڑا اٹھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ دے اندر اللہ ایک کھو دی منڈیر تے انج لتا اپنیاں اللہ پیاریاں پیاریاں پنڈلیاں لٹکا کے بیٹھے نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کھو دے پانی دے اندر ٹھنڈک حاصل کر رہے نے اللہ آپ دے کول آن والے اجازت چاہیے فرمایا کون ہے دسیا گیا محبوب ابو بکر صدیق نے آپ فرماندے نے اذن لہو وبشرہ بالجنہ انہوں نے آن دیا اجازتاں دے دیتیاں جان اور نال ہی انہوں نے جنتی ہون دی بشارت بھی سنا دیتی جائے پھر دوبارہ آپ دے کول آن والا آیا کہنے لگا محبوب ایک اور شخصیت آئی ہے اجازتاں منگ رہے نے اندر آن دیاں فرمایا کون نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے اذن لہو وبشرہ بالجنہ عمر نو بھی آن دیاں اجازتاں دو نار فرمایا عمر نو جنتی دھون دیاں بشارتاں سنا دو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے عمر میں جنت اندر تیری ایک شان دے کے آیا میں گیا میرے اگے چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے کسے دے ٹرن دیاں آوازاں آ رہیاں میں دائیں طرف ویکھے ہے بڑا سونا محل ہے اور او محل دے اندروں مہکاں آ رہیاں نے میں انج اگاں ہو کے دیکھیا ایک عورت بڑی خوبرو ہے اور وہ وضو کر رہی ہے میں اگے انج اگاں جان دی کوشش کی تھی ہے پوچھیا جبریل محل کدا ہے آپ فرماندے نے سونےو ایک قریش دے ایک جوان دا محل ہے آپ سمجھے کہنے لگے میں بھی قریشی ہاں لیکن آپ نو حضرت جبریل فرماندے نے محبوب جی یہ تواڈا محل نہیں بلکہ تواڈے پیارے صحابی عمر بن خطاب دا محل ہے اور جڑی عورت وضو کر رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ پاک نے حور عطا فرمانی ہے او عورت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اگے ویکھن لگا اندر بڑھ کے لیکن عمر منو تیری غیرت نظر آئی غیرت دا خیال آیا میں اندر نہیں گیا حضرت عمر رون لگ پہ کہنے لگے محبوب والا میں بھی تواڈے تے غیرت کرنی سی تسی ویکھ کے آ جانا سی جس شخصیت نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ہیں آج دا بدبخت اس شخصیت دے بارے بکواس کر رہا ہے اور اس صحابی نو گالیاں دینا جس صحابی دا انتخاب خود رب العالمین نے کیتا ہے اور جو مراد مصطفیٰ نے جڑے نبی علیہ السلام دی مراد بن کے آئے نے کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فرماندے نے عمر مراد نبی عمر مراد نبی عمر دماد علی عمر مراد سمجھو ذرا جملے عمر مراد نبی عمر دماد علی عمر دماد علی ستا انج محبوب دے نال عمر جی میں پھل دے نال کلی عمر دماد عمر مراد
عمر مراد نبی عمر دماد علی 57 سال عمر حضرت عمر دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام کلثوم 17 سال عمر حضرت ام کلثوم دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے خاندان دے اندر حضرت عمر دے اٹھائے جان دا شوق انہوں پیدا ہویا، اور آ کے حضرت علی نو کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی اس بات نو تسلیم کر کے حضرت عمر دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کیتا ہے۔ حضرت علی دی محبت دا دعویٰ کرنے والے اج حضرت عمر نو گالیاں دیندے نے، اور عمر تے اوے جنوں امام علی نے تسلیم کیتا ہے۔ عمر نو گالی دین والا علی نالو دا کوئی رشتہ نہیں، یاد رکھیے بات۔ انہاں دی آپس وچ گوڑی محبت، گوڑیاں رشتہ داریاں، مضبوط رشتہ، مضبوط رشتہ داریاں، مضبوط محبتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور عظمت آپ رضی اللہ تعالیٰ باروب شخصیت نے، قد بڑا لمبا ہے اور جسم پر ہے، اور حضرت عمر جدوں صحابہ دے اندر بیندے نا تے انج لگ دے اللہ اکبر کے حضرت عمر کھڑے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کھڑے ہوندے، حضرت عمر بیٹھے ہوندے تے برابر ہوندے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی آواز دے اندر نا فطرتی طور تے گرج سی، آواز بلند سی، گرج سی، واہ بھاری آواز۔ اور نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا، فرمایا میرے محبوب دے کول جدے ہوندے ہو نا اپنی آوازاں نو پست کریا کرو۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، او لوگ جڑے اپنی آوازاں رسول اللہ علیہ السلام دے پاس پست رکھ دینے، اللہ اللہ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ نے اللہ نے جنہ دے دلاں دا امتحان تقوی دی بنا تے لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں دے واسطے اجر بھی بڑا ہے، بخشش دے وعدے بھی اللہ نے انہاں دے نال کیتے نے۔ بڑی آواز اچھی سی، لیکن جب یہ آیت اتری حضرت عمر اینی مجلس رسول دے مؤدب بنے کہ اینی آواز پست رکھ دے۔ بسا اوقات نبی علیہ السلام نو دوبارہ پوچھنا پیندا کہ عمر کی کیا ہے، یعنی اینا آپ دا ادب کرنے والے، اینا ادب کرنے والے۔ ایک یہودی دے نال نبی علیہ السلام دی بات ہو رہی ہے، وہ چلک چلک کے بول رہا ہے، نبی علیہ السلام دی ریش مبارک داڑھی دے قریب انج ہاتھ کرن لگا، حضرت عمر نے تلوار دی میان مار کے او دے ہاتھ نو پیچھے کیتا اور فرمایا خبردار اپنی حد دے اندر رہ کے میرے محبوب نال گل کر۔ اینے عمر رضی اللہ تعالی ایویں نہیں شان اللہ نے دیتی، ساری زندگی دفاع رسول کیتا ہے، ساری زندگی دفاع اسلام کیتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں صدیق اکبر 2.25 سال خلافت کیتی ہے، دنیا تو جا رہے نے، خلیفے دا انتخاب فرمایا وہ عمر ہی نے جنہ دا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ دی اندر اشارہ کر دیتا ہے۔ کہنے لگے ابو بکر عمر جان دیو کنے سخت نے، آپ فرماندے نے مینوں پتہ ہے سخت نے، لیکن جدو نبوت دا پار خلافت دا پار عمر دے کندیاں تے آئے گا نا تے عمر بڑے سمجھدار نے، صاحب الرائے نے۔ حضرت عمر جو رائے دیندے نے اللہ انہوں قرآن بنا کے اتار دیندے نے۔ آپ فرماندے نے اللہ حجت اللہ البالغہ دے اندر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے
26 ایسے مقام درج کیتے نے قرآن دے جڑے اترے نبی علیہ السلام تے نے مگر رائے عمر دے مطابق اترے نے 26 قرآن دے مقام نے 26 بعد نے 22 لکھے ہے یعنی قرآن دیاں آیات اتر دیاں نے تے عمر دی رائے دے مطابق اتر دیاں نے اللہ اللہ حضرت عمر نبی علیہ السلام فرماندے نے ہر امت دے اندر نبیاں تو علاوہ ایک شخص ایسا ہویا کردہ ہے جنوں ملہم کیا جاندہ ہے محدث کیا جاندہ ہے ایک ہے محدث حدیث بیان کرنے والا ایک ہے محدث اللہ اللہ جیڑا رب دیاں گلاں لوکاں نال کرنے والا ہے وہی نہیں اتر دی لیکن الہام ہوندا ہے اللہ دی طرفوں اور او بول دے تے او دی زبان تے رب دا حکم بول دا ہے اے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا جو بول دے نے اللہ انہوں قرآن دی آیات بنا کے نازل کر دے نے اللہ اللہ فرماندے نے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے بولو ذرا عمر آلے بولو ذرا عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر دا نام کفر تے لوکو پاریے عمر نو جان دی خلقت ساریے عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں لوگوں کیا باتاں پتر حلالی مانو مندہ بول دے نہیں پتر حلالی ماں تو جانا فدا کر دے چنگیاں ماواں والے عمر دا حیا کر دے عمر نو نہیں پہچانے کالے کم ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں اینے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذوالحج حج تو واپس لوٹے اور ایک زمین تے نا انج لیٹ گئے اور انہوں نے ویکھن والے کہندے نے عمر انج بے خوف و خطر نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی سیکورٹی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج زمین تے لیٹے سنگریزیاں والی زمین ہے حضرت عمر لیٹے نے اور انج پتھر دا اینٹ دا سرانہ بنایا اور حضرت عمر ننگی زمین تے لیٹے نے 22 لاکھ مربع دے میل حکمرانی ہے لیکن حالت کیسی ہے کہ حضرت عمر بڑی دور اندیش صحابی بڑی درویش صحابی نے اللہ اکبر انہاں دے دور خلافت دے اندر عدل انصاف بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نو سمجھنے والے عدل و انصاف دے چرچے حضرت عمر دے اندر غیرت ایمانی بہت زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ولی نے اور اللہ دے سامنے ایک دعا کر دیں چند نو ویکھیا چند آخری راتاں دیر نال نکل دے اور دیر نال اور انج اپنی منزلہ طے کردہ آخر غروب ہو جاندہ چھپ جاندہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر اللہ نے تینوں بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں اسلام دی وجہ تو اوے عمر جویں اے چن نکلے آئے اپنے جوبن تے آیا ہے پھر انہیں اپنی منزلاں طے کیتیاں نے آخر ختم ہو گیا ہے ایک دن آنا تو ہی انج ختم ہو جانا ہے امیر المؤمنین دا لقب حضرت عمر نے پایا ہے فرماندے نے اوے عمر خطاب دے بیٹے تم ایک دن ٹر جانا ہے رب کولو دعا کر لے آپ فرماندے نے اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں تیرے کولو شہادت دی موت دا سوال کرنا اور تیرے نبی دے شہر مدینے دے اندر شہادت دی موت چاہنا وا حضرت امیر المؤمنین واپس لوٹے نے دعاواں کیتیاں رب دے ہاں قبول ہو گئیاں نے انج فجر دی نماز 27 ذوالحج فجر دی نماز مسجد نبوی دے اندر حضرت عمر نے شروع کیتی ہے صفاں درست کیتیاں نے فرمایا کندھے نال کندھا ملاؤ صف نو درست کرو صف برابر کرو اگے بڑے کی اقامت ہوئی ہے اور نماز شروع کیتی ہے بایاں ہاتھ نیچے تے دایاں اوپر بنے آئے اور رب دے قرآن دیاں آیات سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ یوسف شروع کر دیتی ہے ابو لولو فیروز مجوسی حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے چکیاں بنانا والا بے ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پلاننگ دے تحت یہودیاں دی پلاننگ بے ایمانہ دی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر دے پیچھے چھپ گیا ہے دو دھاری خنجر لے آئے پان زہر دی چڑھائی ہے انج نکلے ہے اندھیرے دے اندر حضرت امیر المؤمنین نے نماز فجر شروع کی ہے پے در پے کئی وار آپ دے پیٹ تے کردہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت دے اندر انج پیچھے ہٹے نے حضرت اللہ امیر المؤمنین پیچھے ہٹے صحابی حضرت عبداللہ نے اگے کیتا ہے اشارہ کیتا ہے نماز پڑھاؤ اور اس بے ایمان نے صفاں نو چیر دیاں 17 صحابیاں نو زخمی کر دیتا ہے جنہ دے اندروں 7 صحابی موقع تے جامع شہادت نوش کر گئے اس ظالم نو صحابہ نے پکڑے آئے جدوں انہیں ویکھیا انج کپڑا اتے دے دیتا ہے انہوں دبوچ لیا انہیں سمجھیا میں قابو آ گیا اسے ہی خنجر نال اپنے آپ نو جہنم واصل کر لیندا ہے اور امیر المؤمنین نماز ختم ہوئی ہے آپ نو پھڑیا گھر دے اندر لے آندا آپ نو دوائی پلائی گئی انتڑیاں کٹ گئیاں نے زخمی حالت دے اندر پیٹ کھل گیا پیٹ پھٹ گیا ہے آنتڑاں کٹ دیتیاں گئیاں نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر آپ نو دوائی دارو دیتا گیا طبیب بلائے گئے جیڑی بھی دوائی دے اندر انتڑیاں دے راہ باہر آ جاندی ہے آپ فرماندے نے ہن طبیباں دا کم مک گیا ہے ہن تے عمر انج لگدا جویں اللہ اس دنیا نو چھوڑ کے جا رہے اخیر حضرت عمر رضی اللہ 2-3 دن بستر علالت دے رہے نے یکم محرم الحرام آپ دی شہادت ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ آخری موقع اپنے بیٹے نو کہن لگے او میرے بیٹا بات سن میری عبداللہ بن عمر نو کہندے نے دیکھ نہیں میں دنیا تو ٹر جاں تے میرا حساب ویکھنا ہے جو میرے ذمے کر دے میرے مال چوں قرض دینا ہے اگر بیٹا مال کم ہو جائے قرض ود جائے میرے خاندان بنو عدی نو کہنا ہے اگر انہاں کولوں بھی پورا نہ ہوئے بنو ہاشم نو جا کے کہنا ہے عمر دا قرض اتار دینا ہے اور نال فرماندے نے میرے بیٹا جاؤ اماں جی عائشہ دے کول جا کے انہاں نو کہو میرا باپ عمر بن خطاب امیر المومنین نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے عمر بن خطاب اپنے محبوب اور اپنے پیارے ساتھی صدیق دے دامن دے اندر اللہ دفن ہون دی خواہش کرد ہے امیر المومنین دی یہ گل حضرت عبداللہ بن عمر نے اماں جی نو آ کے سنائی ہے فرماندیاں نے اللہ عمر دے حال تے رحم فرماندیاں نے وہ جگہ تے میں اپنے بابے دے نال اپنے واسطے اپنے حجرے اندر رکھی ہے مگر میں جو عمر دی قدر کرنی عمر او شخص جدو اماں جی تے تومتاں لگیاں نے
تے امیر المؤمن حضرت عمر نے کہا، فرمایا محبوب عمر تانوں اے رائے دیندا ہے کہ اے عائشہ تواڈے نکاح اندر تواڈی مرضی نال لئی آئی، تسی کہندے ہو مینوں خواب اندر ریشم دے کپڑے دے اندر عائشہ دی تصویر دکھائی گئی، اور جبریل نے آ کے کہا سونے ہوئے تواڈی دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی بیوی ہے، اور کہندے ہو کہ عائشہ نال نکاح میرے رب نے کیتا ہے، تے پھر سونے ہو عمر دی غیرت اے کہندی ہے کہ تواڈے نکاح دے اندر کوئی بری بی آ نہیں سکدی۔ اللہ اللہ اماں جی فرماندیاں نے او دو عمر نے میرے حق دے اندر گل کہی سی تے فرماندیاں نے جاؤ بیٹا جا کے اپنے باپ نو کہہ دو اماں جی عائشہ نے اجازتاں دے دتیاں نے۔ آ کے کہندے نے حضرت عمر خوش ہوئے، پھر فرماندے نے میرے بیٹا جدو میری میت نو کندھے دے کے لہ جاؤ تے جدو آپ دے حجرے دے کو رکھو رکھ کے تے پھر پوچھ لیا جے اگر اماں جی اجازت دین تے دفنانا وگرنا مسلمانہ دے قبرستان دے اندر عمر نو دفنا دے آجے۔ آج بھی دیکھو جا کے آپ دی یکم شہادت یکم محرم الحرام شہادت ہوئی ہے، اور آپ دا جنازہ نبی علیہ السلام آپ دی مراد حضرت عمر دا پڑھایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت صدیق دے انج پہلو دے اندر دفن کیتا گیا ہے کٹھے نے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے انبیاء اپنے مقام تے فوت ہوندے نے اور اوتھی دفن ہوندے نے، اور کل قیامت دے دن فرمایا آپ نے اپنی زندگی اندر فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، اسی ایک ہی مٹی تو بنے ہاں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کل قیامت دے دن اے ابو بکر اور عمر نبی علیہ السلام جدو جس حجرے چو آپ اٹھن گے اسے حجرے وچوں اے بھی دو شخصیات اٹھن گیاں۔ اللہ عمر دی قبر تے ساڈی طرف اپنی رحمت دی برکھا نازل فرمان۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔